معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں یہاں پہ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو کھایا بھی اور کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بندوبست کی گئی ایک خوراک تھی، اگر تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے بھی دو۔ تو صحابہ نے جو اس کو جمع کیا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا بھی لی۔ اور یہ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کریں تو اس کا جواز، اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ کئی مرتبہ عمل استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کئی مرتبہ ایک دفعہ کا عمل واجب ہونے پہ بھی دلالت کر دیتا ہے، کئی دفعہ ایک دفعہ کا عمل فرض ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اور ایک دفعہ کا عمل کم از کم جو شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں تو وہ کم از کم جائز ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حج کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجازت ہے، فرض ہو گیا۔ ایک دفعہ کوئی کام کیا مستحب ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا نفل ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا سنت سمجھ کے ساری زندگی اپنایا جا سکتا ہے، اور کئی مرتبہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو اجازت مل جائے، رخصت مل جائے، امت اس کے اوپر عمل کر لے تو حرج کی بات نہیں۔ اگرچہ یہاں سے مچھلی کا کھانا رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں یہ بات رکھی تھی کہ دنیا بھر کے منکرین حدیث اگر جمع ہو جائیں تو مچھلی کو، اکیلے مچھلی کو قرآن پاک سے حلال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قرآن پاک کے مخالف ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آیتیں اتری ہیں کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، اور لفظ مردار کے ساتھ میتہ کا لفظ ہے، میت کا یا میتہ کا لفظ ہے کہ مردار حرام کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ شارح کی بھی ہے اور شارع کی بھی ہے۔ آپ جو اس کی تشریح فرمائیں وہی قبول ہے، یا آپ جو مسئلہ بیان کریں وہی حرف آخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے، اس عمل کے علاوہ، کہ میرے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دو طرح کے ملتے ہیں، احلت لنا بھی ہے، احلت لکم بھی ہے، کہ ہمارے لیے یا تمہارے لیے دو چیزوں کو، دو مردار کو حلال کر دیا گیا۔ یعنی مردار حرام ہے لیکن استثناء ہے، دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک جراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہہ کے بھی بیان کی ہے کہ تمہارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک حوت یعنی مچھلی اور ایک جراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ اور جو سندھ کے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ پنجاب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کو گراس ہاپر بڑا ہوتا ہے اور اس کو ٹڈی کہتے ہیں، جس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، کہ ان کا حملہ ہو جائے تو پوری کی پوری فصلیں کھا جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر گزشتہ سالوں میں اس نے حملہ کیا تھا اور سندھ کے لوگوں نے اس کو پکڑ کے کھایا بھی تھا، اور سندھ کے کلچر میں موجودہ، گویا عرب کے کلچر میں یہ جو فصلوں پہ حملہ کرنے والی ٹڈی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، خیر سائنس اور علتیں ضروری نہیں ہوتا کسی حکم کی معلوم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی جو اجازت دی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ اس ایک حدیث سے ہی دو باتیں سمجھ آتی ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ میرا ذاتی رجحان بھی اس طرف ہے کہ مردار سمندر کا حلال ہے۔ کون سے والا؟ جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ مر جائے، جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ زندہ رہے، اس کا حکم کیا ہوگا، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جراد کے لفظ سے ایک بات سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراد کو لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ حلال قرار دیا۔ اس سے بھی ایک فقہی کلیہ نکلتا ہے کہ جب کسی قبیلے کے یا کسی کنبے کے یا کسی فیملی کے ایک فرد کا ذکر کر کے یا ایک جنس کا ذکر کر کے حلال قرار دیا جائے تو آٹومیٹیکلی
باقی اجناس کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام. ہاں، کیونکہ ایک کو حلال کیا، اگر وہ پہلے سے حلال تھی تو حلال نہ کہا جاتا، حلال کہا گیا اس کا مطلب ہے باقی حرام ہے. تو یہاں سے ایک کلیہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں سارے حرام ہیں. حشرات الارض میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کا نام لے کے ذکر کیا، گویا یہ مکھی، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے آپ کو کوئی کیڑا ایسا لگتا ہے یہ جی گندگی نہیں کھاتا، یہ جی بڑا صاف ستھرا، نہیں، حشرات میں سے صرف جراد حلال ہے، باقی سارے کے سارے حشرات حرام ہیں. یہ کلیہ ہے. اور البتہ آپ کو پتہ ہے چند استثناء اور چند علماء کا موقف کچھ فرق بھی ہوتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں جی خبائث جو ہیں وہی صرف حرام ہے وغیرہ، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حشرات سارے کے سارے حرام ہیں الا جراد کے، اور جراد کے حلال کہنے سے باقی حشرات خود بخود حرام ہو گئے. یہ تو ہو گیا حشرات الارض کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو زمینی جانور ہیں، بات آئی ہے اس لیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ کلیہ اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے انسان کی پوری زندگی کے لیے. جو زمین کے اوپر بری جانور ہوتے ہیں، بری جانور، ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری جانوروں کے بارے میں ایک کلیہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ہر بری جانور حلال ہے سوائے ذی ناب کے. ہر بری جانور حلال ہے سوائے ذی ناب کے. ذی ناب کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کارنیورس کہتے ہیں، اور اردو میں آپ کے معروف ہے کہ یہ دو جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، دو نکیلے دانت انسان کے بھی ہوتے ہیں، آپ جانوروں کے دیکھیں، یعنی جس کے پوائنٹر بنے ہوئے ہوں اور بڑے نوکدار دانت ہوں، وہ جس بھی جانور کے ہوں، آپ جگالی کرنے والے جانور دیکھیں ان کے دانت سیدھے ہوں گے، سیدھے، ان کے دانت کے اندر کناروں کے اوپر جا کے نکیلے دانت نہیں موجود ہوں گے. تو وہ سارے کے سارے جانور جن کے دانت سیدھے ہیں، چرنے والے جانور ہیں، ان کو چرنے والے جانور بھی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے حلال ہیں. لیکن جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوں وہ آٹومیٹک سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے. چلو سور کو، خنزیر کو تو بعض لوگوں نے یہ تقسیم بھی کی، کھروں والے جانور غیر کھروں کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم نہیں کی. یہ تقسیم رسول اللہ نے ذی ناب کے حوالے سے بس کی ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چرنے والے جانوروں کا مشاہدہ کریں تو ان میں ایک جانور ایسا ہے جس کے دانت نکیلے نہیں ہیں لیکن وہ بھی حرام ہے، تو وہ کس اصول کے تحت حرام ہوا؟ وہ کون سا جانور ہے؟ گدھا. گدھا، اس کے دانت چرنے والے جانوروں جیسے ہیں اور اس کے اندر حرام کی کوئی علت پائی نہیں جاتی، وہ کیسے حرام ہوا؟ تو یاد رکھیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بعد کو حلال قرار دیا جیسے جراد کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا. تو جو گھریلو گدھے ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، خیبر کے واقعے میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا. لیکن گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، یعنی اس کے کھانے پینے کو، اس سے کلی انتفاع کو حرام قرار نہیں دیا. یعنی اس سے نفع اٹھانا حرام نہیں ہے، اس کے اوپر مال ڈالنا، اس کے اوپر سواری کرنا، اس کو بار برداری کے کام میں لانا، اس کو جوتنا، یہ سارے کے سارے کام اس کے ساتھ جائز ہیں، لیکن اس کا گوشت مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا. ہمارے ہاں ایک فیس بک کی یا کہہ لیں سوشل میڈیا کے اسکالر ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ گدھا بھی حلال ہے. اب بندہ دیکھیں، علم کی کمی ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کلیہ پڑھا کہ جو ذی ناب نہیں ہے وہ حلال ہیں، جی گدھا بھی حلال ہے. بھائی گدھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نام لے کے حرام قرار دیا، آپ اس کو حلال
کہتے چلے جائیں تو یہ تو آپ کی عقل کا کوئی فطور ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے لیے بہرحال گدھا کھانے کے لیے حلال نہیں. ہاں اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں جن کے دانت سیدھے ہوں اور نکیلے دانت موجود نہ ہوں وہ سارے کے سارے حلال ہی ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے, کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو جانور حلال ہے تو اس کی قربانی بھی ہوتی ہے. نہیں, یہ قربانی کا انشاءاللہ مسئلہ آئے گا. قربانی کے اندر جو 4 جوڑے ہیں وہی صرف ہوتے ہیں. ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے, ہرن کی قربانی نہیں ہے. بعض لوگ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہرن خرید رہے ہیں, نیل گائے خرید رہے ہیں اور وہ 12 سنگا خرید رہے ہیں, اور اس طرح کے جانور جو 4 اجناس سے تعلق نہیں رکھتے ان کی بھی قربانی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر حلال جانور کی قربانی بھی نہیں ہے. قربانی انہی جانوروں کی ہے جن کو اللہ نے اور رسول اللہ نے مقید کر دیا کہ اونٹوں میں سے کرنی ہے, گائے میں سے کرنی ہے, چھتروں بکروں میں سے, بھیڑ کی نسل میں سے کرنی ہے, بکروں کی نسل میں سے کرنی ہے وغیرہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں دمبا اس میں رسول اللہ کے عمل سے داخل ہے, یعنی جو 4 اجناس قرآن پاک میں قربانی صرف ان کی ہے. لیکن یہاں پہ بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چمبا ہوتا ہے جب وہ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں گھوڑے کے ذبح ہونے کے حوالے سے. وہ گھوڑے کی ذبح ہونے کے حوالے سے وہ قربانی کا ذبح نہیں ہے, وہ حلال یا حرام ہونے کا ذبح. ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کھانے کی اور ضرورت نہ بھی پڑے تو گھوڑا حلال ہے, اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں. اب آتے ہیں بحری جانوروں کے اس طبقے کی طرف. مثال آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ جو جانور سمندر سے نکالا, دریا سے نکالا, مر گیا, یہ تو اجماع امت کے تحت وہ حلال ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کن جانوروں کے اوپر ہے؟ وہ جانور جو سمندر سے نکل آئے اور مردار نہ ہو سکے. مثلا مچھلیوں کی جتنی قسمیں آپ نکالیں گے یا ان میں سے حشرات کی بھی جو قسمیں ہوں گی وہ سمندر سے نکالنے مر جائیں 100% حلال ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ حشرات یا وہ جانور جو سمندر سے نکل کے زندہ رہیں, مگرمچھ ہے, کچھوا ہے, دریائی گھوڑا ہے, اور بے شمار جانور ہیں جو سمندر کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں اور باہر نکل کے بھی زندہ رہتے ہیں. اور بہت سے کیڑے بھی ایسے ہیں, حشرات بھی ایسے ہیں سمندری جو سمندر میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں اور باہر بھی زندہ رہ لیتے ہیں. جو باہر آ کے مر جائے, مردار ہو جائے, وہ تو 100% حلال ہے. لیکن جو باہر آ کے زندہ رہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم راجع بات ہی ہے. راجع بتا رہا ہوں, علماء کا طویل اختلاف بات آئی تھی ضمنی طور پہ, لیکن تفصیل کھول دینی چاہیے. حلت و حرمت کے مسائل بھی ممبر سے بیان ہونے چاہیے. جو نکل کے نہ مرے, مردار نہ ہو, عام فہم بات ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نکلا, مردار نہ ہوا, اب اس کو اگر کھانا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا نا, کاٹا جائے گا نا. تو مردار کے حکم سے تو باہر آ گیا. اب جب ذبح کے حکم میں آ گیا تو گویا وہ بری جانوروں کے حکم میں آ گیا. جو ہی حشرات سمندر سے نکل آئیں اور زندہ رہیں, بری حشرات کے حکم میں حرام ہیں. جو ہی جانور سمندر سے نکل آئیں زندہ رہیں تو بری جانوروں کے حکم میں پھر ان کے دانتوں کو دیکھا جائے گا. اگر ان کے دانت نکیلے ہوں گے تو حرام, اگر غیر نکیلے ہوں گے اور چرنے والے ہوں گے تو بری جانوروں کے حکم کے مطابق حلال. تو اس کلیے کے مطابق علماء کا جو جمہور علماء کا جو راجع موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مگرمچھ ہیں اور اس طرح کے جتنے جانور باہر نکل کے زندہ رہتے ہیں اور ان کے دانت نکیلے ہیں, یہ سارے کے سارے حرام ہیں. یہ راجع موقف ہے. بعض علماء کا, بعض قدیم علماء کا اس حدیث کے اوپر کہ اس کا پانی طاہر اور مطہر ہے اور اس کا مردار حلال ہے, انہوں نے اس سے کلی حلت بھی بعض علماء نے مراد لی ہے, لیکن یہ بات راجع نہیں ہے. تیسری بات رہ گئی آخری. ہم نے بری کا حکم اور بحری کا حکم آپ کو بتلا دیا. ہاں ایک بات آ گئی ہے, چونکہ مگرمچھ کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی بیان کر دینی چاہیے. ہر رینگنے والا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے نزدیک کے ذریعے بھی حرام ہے. وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ذب کو حلال کر دیا گیا. اب جب میں نے جراد کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا, جب ہر شراد کی قبیل میں سے ایک کو حلال کیا باقی حرام,
تو جب چھپکلیوں کی رینگنے والوں کی ایک خاص یہ فیملی ہے، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذب کو حلال کیا، تو باقی تمام کے تمام اس سے تعلق رکھنے والی فیملی کے جتنے بھی اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سارے کے سارے حرام ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذب کے حوالے سے ترجمے اول جو کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ذب کا ترجمہ اول جو قدیمی آپ کتب دیکھیں نا اردو کی، جو حدیث کی کتابوں کے ترجمے میں، وہاں پہ گو کیا گیا ہے، گو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ پھر اس کی ٹرانسلیشن سانڈا کی گئی ہے، سانڈا بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ یہ گو اور سانڈا اسی چکر میں حلال ہوتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ٹرانسلیشنز جو غلط تھی۔ ذب ایک خاص قسم کی چھپکلی کی قسم ہے جس کو عرب کے صحرائی لوگ بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ نظر بھی آ جائے گی کہ اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ہے جو باقی تمام رینگنے والی چھپکلیوں میں سے یا ان قبیلوں میں سے تعلق رکھنے والے تمام کی اس پوری سپیشیز سے اس کو فرق رکھتی ہے، وہ یہ ہے وہ 40 دن میں 40 ڈیز میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے۔ وہ جو ذب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، یہ بھی صحرائی لوگوں کی عادت ہے۔ اور آج بھی میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے استاد جراد کو ایک مرتبہ پکا کے لے آئے، تو آپ کو پتا ہمارے برے صغیر میں تو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کھاؤ۔ خیر میں نے تو نہیں کھایا، لیکن طالب علموں کو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے حلال قرار دیا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہر حلال چیز کا کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں بچ گیا، باقی تمام طالب علموں کو چکھنی پڑی۔ تو اسی طرح وہ جو ایک خاص ذب ہوتی ہے نا وہ بھی حلال ہے، اور وہ عرب کھاتے ہیں اور وہاں پہ بکتی ہے وہ، اور ان کی یہ نہیں کہ مجبوری سے کھاتے ہیں، مرغوب غذاؤں میں شامل ہے جو صحرائی بدو ہیں۔ جو تیسری خاص قسم رہ گئی وہ یہ ہے کہ بری کا حکم آ گیا، بحری کا حکم بھی آ گیا، رینگنے والوں کا بھی، حشرات کا بھی۔ ایک حکم ہے اڑنے والے پرندوں کے حوالے سے۔ جتنے فضائی پرندے ہیں اصل ان میں بھی حلت ہے، لیکن جو ذی مخلب ہوں، ذی مخلب سے مراد یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ذی ناب درندوں میں سے کہا، چوپاہوں میں سے کہا کہ ذی ناب جو ہیں وہ حرام ہیں، اسی طرح پرندوں میں سے کہا ذی مخلب جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ذی مخلب کی آسان ٹرانسلیشن یہ ہے، ہر ایسا پرندہ جو پنجے سے پکڑے، پنجے سے حملہ کرے اور پنجے سے شکار کرے، وہ ذی مخلب ہے۔ جیسے یہ دو نکیلے دانتوں سے درندے شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، ویسے ہی اڑنے والے پرندوں کی رسول اللہ نے 2 کیٹیگریز بیان کر دی۔ ایک وہ ہیں جو چونچ سے کھاتے ہیں، جو صرف اپنے منہ سے کھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے حلال، اور ایک وہ ہیں جو پنجوں سے حملہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حرام۔ ایک اور کلیہ جو ضمنی طور پہ بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہور جو ہوتا ہے نا وہ حرام ہوتا ہے، یہ کلیہ درست نہیں ہے۔ مچھلی کو کھاتی ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ اسی طرح پرندوں کے اندر چونچ سے کھانے والے بھی گوشت خور ہوتے ہیں اور پنجوں سے کھانے والے بھی گوشت خور ہوتے ہیں، تاکہ جو مرغیاں آپ رکھتے ہیں یہ بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ تو پرندوں کے لیے یا ان جانوروں کے لیے حلال حرام وہ نہیں ہوتا جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اصل کلیہ وہ یہ ہے کہ پنجوں سے حملہ کرنے والا ہر جانور، ہر پرندہ جو ہے وہ حرام ہے۔ ذی مخلب سے مراد آسان ٹرانسلیشن یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونچ سے چگنے والے تمام کے تمام پرندے حلال ہو گئے۔ یہاں پہ لیکن بعض پرندوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات آئی۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، مفتی عبید اللہ عفیف بہت بڑے مفتی تھے، فتوے کے باب میں ان کا فتویٰ اہل حدیث طبقہ فکر میں ایک حجت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ میں اس حدیث کے اوپر جب شرح پہ پہنچا تو شرح لکھنی ہوئی تو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا۔ وہ اشکال کس پرندے کے بارے میں پیدا ہوا جو تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب کہ اس کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی وہ چونچ سے کھاتا ہے یا پنجے سے کھاتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ طوطا۔ طوطے کے حوالے سے طوطے کی جو فطرت ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہ خوراک کو پنجے سے بھی پکڑ لیتا ہے،
امرود کھانا ہو ساتھ ساتھ چونچ سے کھا رہا ہے، ساتھ پنجے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ پرندے ایسے ہیں صرف جو جن کے بارے میں حکم لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مفتی عبید اللہ عفیف صاحب کہتے ہیں میں نے 40 دن پھر طوطا اپنے گھر میں رکھا، اور میں نے اس کو، یہ ہوتے ہیں مفتی کے جب فتویٰ دینا ہو کسی کی حلت حرمت کا، سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا نکلنا، یہ عظیم مخلب ہے یا نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ دوں۔ تو پھر 40 دن اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جس طرح مرغی یا دیگر چونچ والے پرندے اپنے پنجوں کا کبھی کبھی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ طوطا بھی چونچ سے کھانے والا جانور ہے، وہ پرندے سے حملہ آور یا جھپٹنے والا جانور نہیں ہے۔ میں اس کی یعنی عادات کا مشاہدہ کر کے انہوں نے فتویٰ جاری کیا، اور یہی طوطے کے حوالے سے راجع موقف ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو پنجے سے پکڑنے والا بھی کہا ہے، لیکن راجع بات یہی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔